بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب رفع الیدین عند الرکوع، یہ باب ہے رکوع کرنے کے وقت رفع یدین کے بیان میں۔ احناف کے نزدیک رفع یدین نماز میں صرف ایک بار سنت، نماز میں کیا نماز سے باہر، وہ یہ ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تکبیر تحریمہ شروع کرے، اس وقت رفع یدین کرنا سنت۔ باقی اس کے بعد نہ رکوع میں جانے کے وقت رفع یدین کرنا سنت ہے اور نہ ہی رکوع سے اٹھنے کے وقت ہی رفع یدین سنت، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت بھی رفع یدین کرنا سنت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے جو بہت ہی مشہور ہے اور ساری کتب احادیث میں وہ حدیث سند صحیح کے ساتھ مروی۔ حدثنا قتیبہ و ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ۔ سفیان ابن عیینہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے سالم سے روایت کی، وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا اذا افتتح الصلاۃ، جب حضور نے نماز شروع فرمائی، حتی یحاذی منکبیہ، یہاں تک کہ حضور دونوں ہاتھوں کو اپنے شانوں کے مقابل لے گئے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب حضور رکوع میں گئے اور جب رکوع سے حضور نے سر اقدس اٹھایا اس وقت بھی رفع یدین کرتے میں نے دیکھا۔ وزاد ابن ابی عمر، امام ترمذی نے یہ حدیث دو شیخ قتیبہ اور ابن ابی عمر سے سنی ہے، تو ابھی تک جو الفاظ بیان ہوئے وہ قتیبہ کے تھے، ابن ابی عمر نے اپنی حدیث میں اتنا اور اضافہ کیا، وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، دونوں سجدوں کے درمیان حضور رفع یدین نہیں فرماتے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا الفضل بن الصباح البغدادی حدثنا سفیان بن عیینہ حدثنا الزہری بہذا الاسناد نحو حدیث ابن ابی عمر، یعنی فضل بن الصباح بغدادی نے بھی سفیان ابن عیینہ سے اس حدیث کی روایت اسی طرح کی ہے جیسا ابن ابی عمر کی روایت۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت عمر، حضرت علی،
حضرت وائل ابن حجر، حضرت مالک ابن الحویرث، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو حمید ساعدی، ابو اسید ساعدی، سہل بن سعد ساعدی، محمد بن مسلمہ ساعدی، ابو قتادہ انصاری، ابو موسیٰ اشعری، جابر بن عبداللہ، عمیر لیثی رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت، یعنی کثیر صحابہ کرام سے رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کی حدیث مروی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول ہے بعض اہل علم کا صحابہ کرام میں، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور ان کے علاوہ تابعین میں حسن بصری، عطا، طاؤس، مجاہد، نافع، سالم بن عبداللہ، سعید بن جبیر، اور ان کے علاوہ متعدد تابعین کا یہی قول ہے، اور یہی قول ہے امام عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا۔ تو یہ حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ ہے سند صحیح سے مروی، بلکہ اس کے جو رجال ہیں زہری عن سالم عن ابیہ، یہ اعلی الاسانید کی ایک مثال، بہت اونچی سند یہ مانی جاتی، عن الزہری عن سالم عن ابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مذہب پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کیا۔ انہوں نے فرمایا، اور آگے وہ حدیث شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آ بھی رہی، انہوں نے فرمایا افلا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ فی اول مرہ، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس طرح نماز نہ پڑھا دوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی تو رفع یدین صرف تکبیر اولیٰ کے وقت انہوں نے کیا، اس کے بعد پھر رفع یدین نہیں فرمایا۔ اس حدیث شریف سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کرے، باقی نہ رکوع میں جانے کے وقت رفع یدین کرے، نہ رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کرے۔ اس حدیث کے تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد حضرت امام عبداللہ بن المبارک نے فرمایا قد ثبت حدیث من یرفع، یعنی جو رفع یدین کے قائل ہیں ان کی حدیث ثابت ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ وہی حدیث ہے جس کی روایت امام زہری نے عن سالم عن ابیہ کی، یہ حدیث ثابت۔
ولم یثبت حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع فی اول مرہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع میں رفع یدین کیا، یہ حدیث ثابت نہیں۔ رفع یدین والی حدیث ثابت ہے اور ترک رفع والی حدیث ثابت نہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت امام عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حفاظ حدیث میں سے۔ اب اس سلسلے میں احناف کیا کہیں گے؟ صاف ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ حدیث ثابت نہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی محدث تک اگر کوئی حدیث کسی ایسی سند سے پہنچی ہے جس سند کے راویوں میں کلام، خواہ کسی ایک ہی راوی میں کلام ہو، تو وہ خاص اس سند کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں، یعنی اس سند سے یہ ثابت نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سند سے یہ حدیث ثابت نہیں۔ ہاں اگر دوسری کوئی سند ہے تو اس کے بارے میں ان کا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ حکم صرف اس خاص سند کے بارے میں ہوتا ہے جس سند سے وہ حدیث ان تک پہنچی۔ سمجھ گئے؟ بلا کسی تمثیل و تشبیہ کے آپ یوں سمجھیے کہ آپ تک کوئی خبر پہنچی، کوئی خبر ہاسٹل میں گشت کر رہی۔ اب اگر آپ اس خبر کی تحقیق کریں گے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط، ہاسٹل میں خبریں پھیلتی رہتی ہیں، گشت کرتی رہتی ہیں، تب اگر کوئی محقق تحقیق کرے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط، اور تحقیق کرنے کا حکم بھی ہے اگر اس میں کوئی غلط آدمی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو کہ صحیح یا غلط۔ اب کوئی خبر آپ تک پہنچی اور آپ نے تحقیق کی، اس کی تحقیق کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس خبر کے جو رجال ہیں یہ سارے رجال افواہ کمیٹی کے ممبران ہیں۔ اس کے رجال کون لوگ ہیں؟ سب افواہ کمیٹی کے ممبران ہیں، جو خبریں گڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہاسٹل میں پھیلاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے، یہ خبر ثابت نہیں۔ جس سند سے، جس طریقے سے آپ تک وہ خبر پہنچی، چونکہ وہ طریقہ آپ کے نزدیک ثابت نہیں تھا، اس لیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ خبر ثابت نہیں۔ اگرچہ وہ خبر فی نفس ہی ثابت ہو، لیکن چونکہ آپ نے جو تحقیق کی تو آپ کے سامنے جو اس کے رجال نظر آئے سب ویسے نظر آئے، اور اگر کسی دوسرے تک وہ خبر ایسے لوگوں سے پہنچی ہے جو اس کے رجال ہیں، وہ سب تقویٰ اور دیانت کا نمونہ سمجھے جاتے ہیں، تو کیا حکم لگائے گا اس کے بارے میں؟
یہ خبر صحیح ہے، یہ خبر ثابت۔ تو امام ابن المبارک تک یہ حدیث جس طریقے سے پہنچی ہے اس طریقے کے تعلق سے وہ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے ثابت نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دوسرے طرق سے بھی یہ حدیث ثابت نہ ہو، اور یہ حدیث بلا شبہ دوسرے طرق سے ثابت، جس کی دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی امام ابن المبارک کا یہ قول نقل کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر امام ترمذی اسی حدیث کی تخریج اپنی سند سے کر رہے ہیں، اور تخریج کرنے کے بعد پھر خود فرما رہے ہیں کہ حدیث حسن۔ تو اگر یہ خبر ثابت نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ امام ترمذی اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد خود یہ حکم لگا رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن؟ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امام ابن المبارک تک جس طریقے سے یہ حدیث پہنچی ہے اس طریقے سے ثابت نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دوسرے طرق سے بھی یہ ثابت نہ ہو، اور دوسرے طرق سے یہ ثابت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی نے اپنی سند سے اس حدیث شریف کی روایت کی اور پھر فرمایا کہ یہ حدیث حسن۔ سمجھ گئے؟ حدثنا بذالک، اب امام ابن المبارک تک امام ترمذی کی سند کیا ہے وہ ذکر کیا۔ حدثنا بذالک احمد بن عبدہ العاملی حدثنا وہب بن زمعہ عن سفیان بن عبد الملک عن عبداللہ بن المبارک۔ یہ امام ابن المبارک تک امام ترمذی کی سند ہو گئی اس قول کے تعلق سے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی تخریج امام ترمذی فرماتے ہیں، حدثنا حناد حدثنا وکی عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن القمہ قال قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ فی اول مرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس طرح نماز نہ پڑھاؤں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی اور رفع یدین صرف شروع میں کیا، اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ دیکھیے صاف کہہ رہا ہے نا کہ حسن ہے، تو اگر یہ حدیث ثابت نہ ہوتی تو امام ترمذی اس حدیث شریف کی روایت کرنے کے بعد کیوں یہ حکم لگاتے کہ یہ حدیث حسن؟ اور یہی قول ہے متعدد اہل علم کا صحابہ کرام اور تابعین میں، اور یہی قول ہے امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا کہ رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین نہ کرے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں جس سند سے اس کی روایت کی ہے وہ سند بہت ہی قوی سند ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی مسند میں اپنے شیخ حماد ابن ابی سلیمان عن ابراہیم النخعی عن القمہ والاسود عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کی روایت کی، اور یہ سارے رجال ثقہ
اور ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سبھی فقیہ بھی۔ امام ابو حنیفہ نے اس سند سے اس حدیث کی روایت کی ہے، اس کے بعد پھر اس حدیث شریف سے استدلال انہوں نے اپنے مذہب پر کیا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات مکہ مکرمہ میں دار الحناطین میں امام عبد الرحمن اوزاعی سے ہوئی۔ یہ فقیہ شام تھے۔ کون؟ حضرت امام عبد الرحمن اوزاعی۔ کہاں ملاقات ہوئی؟ دار الحناطین مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی۔ تو امام عبد الرحمن اوزاعی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، ما لکم لا ترفعون ایدیکم عند الرکوع والرفع منہ، آپ لوگ رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح سے یہ ثابت نہیں ہے میرے نزدیک۔ تو فرمایا انہوں نے، کیف تقول وقد حدثنی الزہری عن سالم عن ابیہ، اور اس کے بعد پھر یہ پوری حدیث بیان کر دی کہ آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں کہ سند صحیح سے ثابت نہیں، جبکہ مجھ سے امام زہری نے بیان کیا، انہوں نے سالم سے روایت کی، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کیا۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ قد حدثنی حماد عن ابراہیم النخعی عن القمہ والاسود عن عبداللہ بن مسعود الی آخر الحدیث۔ یہ پوری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کی، جن الفاظ میں امام ترمذی نے ذکر کیا۔ تو امام اوزاعی نے فرمایا، احدثک عن الزہری، میں امام زہری سے روایت کر کے آپ سے حدیث بیان کرتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے حماد نے بیان کیا۔ یعنی کہاں یہ سند جو اعلی الاسانید میں سے شمار کی جاتی ہے، اور کہاں وہ سند جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یعنی امام زہری کے امام اوزاعی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو سند ہے اس سند میں واسطے کم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطے ہیں؟ کتنے واسطے ہیں؟ سند ہی بھول گئے تو کہاں سے واسطے یاد ہوں گے؟ کتنے واسطے ہیں؟ کتنے واسطے؟ 3، زہری، سالم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبکہ امام ابو حنیفہ نے جو سند پیش کی اس میں کتنے واسطے ہیں؟ 4 واسطے ہیں۔ حماد بن ابی سلیمان، ابراہیم نخعی، القمہ والاسود، یہ دونوں تو ایک ہی درجے میں ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 واسطے۔ تو امام زہری کے امام اوزاعی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں واسطے کم ہیں، اور احادیث کی سندوں میں واسطہ جس قدر کم ہوگا اس قدر اس حدیث کی ترجیح ہوتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حماد یہ ہے زہری سے افقہ، حماد زہری سے افقہ،
اور ابراہیم نخعی سالم سے افقہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اگرچہ صحابی رسول ہیں، انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، لیکن جہاں تک بات فقہ کی ہے تو علقمہ فقہ میں ان سے کم نہیں، اور پھر علقمہ کے ساتھ اسود بن یزید بھی، اور یہ بھی فقیہ ہیں۔ اور فرمایا وہ عبداللہ بن مسعود ہوا عبداللہ، یعنی عبداللہ بن مسعود کا کیا پوچھنا، ان کی تو شان ایسی عرف و اعلیٰ ہے کہ کبار صحابہ کرام ان کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ تو افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الراشدین، کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس سند کے ساتھ اس حدیث کی روایت کی ہے وہ سند قوی، اور امام اوزاعی نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کی جو ترجیح کی علو اسناد کی وجہ سے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی جو ترجیح کی وہ فقہ روات کی وجہ سے۔ وَهَذَا هُوَ الْمِعْيَارُ عِنْدَنَا، چنانچہ اس مسئلے میں منہج حنفی یہی ہے کہ فقہ روات کی بنیاد پر ایک حدیث کی ترجیح دوسری حدیث پر ہوگی۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا، لیکن یہ اشکال تو اپنی جگہ پر بہرحال قائم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں کیا کہیں، اس کی کیا تاویل و توجیہ ہوگی۔ اس کے تعلق سے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح معانی الآثار میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش فرمائی ہے کہ رفع یدین کا حکم یہ پہلے تھا اور بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اور نسخ کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد امام مجاہد فرماتے ہیں، اور سند کے ساتھ امام طحاوی نے اس کو ذکر بھی کیا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عمر فلم یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، یعنی میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو رفع یدین انہوں نے صرف تکبیر اولا کے وقت کیا، اس کے بعد پھر رفع یدین نہیں کیا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو خود رفع یدین والی حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے جب نماز پڑھی تو رفع یدین نہیں کیا، اور راوی اگر اپنی روایت کی ہوئی حدیث کے مطابق عمل نہ کرے یا ان کا فتویٰ اس کے مطابق نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث منسوخ۔ اس بنا پر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ رفع یدین والی حدیث کیا ہے؟ منسوخ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور حدیث سے استدلال کیا جو حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمسن، یعنی کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ نماز میں تم لوگ اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چنچل گھوڑوں کی دم ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو۔ تو اسکنوا فی الصلاۃ کا تقاضا یہ ہے کہ نماز میں جس قدر سکون کی صورت ہو وہ صورت اختیار کی جائے، اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ نہ رکوع میں جانے کے وقت رفع یدین کرے اور نہ رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع یدین کرے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، اچھا یہ ہو گیا، باب ما جاء فی وضع الیدین علی الرکبتین فی الرکوع، یہ باب ہے رکوع میں دونوں گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھنے کے بیان میں، یعنی آدمی رکوع میں جائے تو دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھے۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا ابو بکر بن عیاش حدثنا ابو حسین عن ابی عبد الرحمن السلمی قال قال لنا عمر بن الخطاب ان الرکبہ سنت لکم فخذوا بالرکب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھٹنے تمہارے لیے سنت قرار دیے گئے، یعنی گھٹنوں کو پکڑنا تمہارے لیے سنت قرار دیا گیا، فخذوا بالرکب، تو تم لوگ گھٹنوں کو رکوع میں پکڑ لو۔ اس باب میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت انس بن مالک، ابو حمید ساعدی، ابو اسید ساعدی، سہل بن سعد ساعدی، محمد بن مسلمہ ساعدی اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، صحابہ کرام اور تابعین میں اور تابعین کے بعد اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں، سوائے اس کے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعض اصحاب سے مروی انہم کانوا یطبقون، یہ حضرات تطبیق کرتے تھے، یعنی یہ حضرات تطبیق کر کے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ تطبیق کا مطلب کیا ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ایک دوسرے میں داخل کر لی جائیں اور اس کے بعد رکوع میں دونوں گھٹنوں کے درمیان یہ ہاتھ رکھ لیا جائے، اس طرح سے یہ تطبیقی کی صورت ہے۔ اب رکوع میں جائے تو دونوں گھٹنوں کے درمیان یہ دونوں ہاتھ کر لیے جائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، اور اس بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ شاید یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک نہیں پہنچی، یعنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا، یہ حدیث ان تک جب تک نہیں پہنچی تھی اس وقت تک وہ تطبیق کے قائل تھے، اور جب یہ حدیث پھر ان تک پہنچ گئی تو اس قول سے انہوں نے رجوع فرما لیا۔ والتطبیق منسوخ عند اہل العلم، اور تطبیق اہل علم کے نزدیک منسوخ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تطبیق کرتے تھے، پھر ہمیں اس سے منع کیا گیا اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانہ عن ابی یعقوب عن مصعب بن سعد عن ابیہ سعد، یہ اس حدیث کی پوری سند ہو گئی۔ باب ما جاء انہ یجافی یدیہ عن جنبیہ فی الرکوع، یہ باب اس بیان میں ہے کہ رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے۔ حدثنا بندار حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا فلح بن سلیمان حدثنا عباس بن سہل قال اجتمع ابو حمید و ابو اسید و سہل بن سعد و محمد بن مسلمہ۔ عباس بن سہل
ساعدی فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی ساعدہ کے یہ شیوخ یعنی ابو حمید ساعدی، ابو اسید ساعدی، سہل بن سعد ساعدی، محمد بن مسلمہ ساعدی، یہ حضرات اکٹھا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا تو حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا انا عالمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تم میں مجھے زیادہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، فوضع یدیہ علی رکبتیہ کانہ قابض علیہما، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں دست اقدس دونوں گھٹنوں پر رکھے، اس طرح کی گویا دونوں گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، اور حضور نے دونوں ہاتھوں کا وتر بنایا۔ کیا بنایا؟ وتر، اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنے سے جدا رکھا، یہ دونوں پہلوؤں سے جدا رکھا، انجمبئی ہے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھا۔ تو وتر کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کمان یعنی جو قوس کی شکل ہوتی ہے، تو کمان کا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جو دھاگا ملایا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وتر کہا جاتا ہے۔ کمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جو دھاگا ملا رہتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وتر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو دونوں دست اقدس گھٹنے پر رکھتے اور پہلوؤں سے جدا رکھتے۔ تو آپ غور کریں گے، یہ دیکھیے یہ زاویہ قائمہ کی شکل ہے۔ یہ کون سی شکل ہے؟ یہ زاویہ قائمہ کی۔ اب ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے ملا دیجیے۔ اب یہ جو ایک کنارہ دوسرے کنارے سے مل گیا ہے ایک خط کے ذریعہ سے، اسی کو کیا کہیں گے؟ وتر کہیں گے۔ جو چشمے والے ہیں شاید ان کو نہ دکھائی دیتا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وَتَّرَ يَدَيْهِ، تو دونوں ہاتھوں کو وتر کی طرح سے بنا لیتے، فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ، اور دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو حمید ساعدی کی حدیث حسن صحیح ہے، اسی کو اہل علم نے اختیار کیا ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو رکوع اور سجدے میں پہلوؤں سے جدا رکھے۔ باب ما جاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود، یہ باب ہے رکوع اور سجدے میں تسبیح کے بیان میں۔ تو رکوع اور سجدے میں کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی بار تسبیح فرض یا واجب ہے؟ ایک بار واجب ہے۔ دیکھیے ایک ادھر سے آواز آئی کہ ایک بار واجب ہے۔ رکوع میں تسبیح پڑھنا سنت ہے، تسبیح پڑھنا رکوع میں سنت ہے، اور سنت کا کمال یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھے۔ اب اس کے بعد اگر وہ طاق کی مقدار میں اضافہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بشرطے کی خشوع و خضوع اس کا برقرار ہو۔ اور امام اگر ہے تو امام کے لیے تو بہرحال تخفیف کا حکم ہے، تو اس لحاظ سے تسبیح پڑھیں کہ مقتدی بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، اور اتنا طویل بھی نہ کرے کہ مقتدیوں کے اوپر شاق گزرنے لگے۔ حدثنا علی بن حجر اخبرنا عیسیٰ بن یونس عن ابن ابی ذئب عن اسحاق بن یزید الحزلی عن عون بن عبداللہ بن عتبہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی رکوع کرے اور فقال فی رکوعہ، اور رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے سبحان ربی العظیم، فقد تم رکوعہ، تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا۔ وذالک ادنا، اور یہ ہے اس کا ادنا ہے، یعنی کمال رکوع کا، تمامیت رکوع کا یہ ادنا درجہ۔ وَإِذَا سَجَدَ، اور جب سجدے میں جائے اور سجدے میں کہے سبحان ربی العلیٰ 3 مرات، 3 مرتبہ فقط تما سجودہ، تو اس کا سجدہ مکمل ہو گیا۔ وَذَالِكَ أَدْنَىٰ، اور یہ تمامیت سجدہ کا ادنا درجہ۔ اس باب میں حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی سند متصل نہیں ہے۔ عون ابن عبداللہ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مسعود سے نہیں ہوئی ہے، اور اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ اہل علم اس بات کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ آدمی رکوع اور سجدے میں 3 تسبیح سے کم نہ پڑھے۔ اور امام ابن مبارک سے یہ مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ امام کے لیے مستحب ہے کہ 5 بار تسبیح پڑھے۔ لِكَيْ يُدْرِكَ مَنْ خَلْفَهُ 3 تسبیحات، تاکہ مقتدی 3 تسبیحات پالے۔ امام جب 5 مرتبہ پڑھے گا تو مقتدی 3 بار پالیں گے، اور اگر کہیں امام نے 3 مرتبہ پڑھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ امام نے سر اٹھا لیا اور ابھی مقتدی 3 بار نہیں پڑھ سکا، اس لیے 5 بار پڑھیں۔ وہکذا قال اسحاق بن ابراہیم، یہی قول امام اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود قال انبانا شعبہ عن الاعمش قال سمعت سعد بن عبیدہ یحدث عن المستورد عن سلا بن زفر عن حذیفہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یقول فی رکوعہ۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھتے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی۔ وما اتا علی آیت رحمت الا وقفا وسألا، وما اتا علی آیت عذاب الا وقفا وتعوذا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت رحمت پر آتے، یعنی قیام کی حالت میں جب تلاوت فرماتے اور کوئی آیت رحمت آتی، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقف فرماتے وسألا، اور رحمت کا سوال فرماتے۔ اور جب کسی آیت عذاب پر آتے تو وہاں پر بھی وقف فرماتے وتعوذا، اور اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ قال ابو عیسیٰ، یہ محمول ہے نوافل پر۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن شعبہ نحوہ، یعنی اس سند سے بھی یہ حدیث